طيف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. حصول ایمان کے تین طریقے. ایک طریقہ یہی ہے جو اس صورت میں بیان کر دیا گیا. اگر آپ ارکان اسلام پر عمل کرتے رہیں، پابندی کرتے رہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہیں، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اس سے بھی ایک ایمان پیدا ہو جاتا ہے. یعنی یہ دو طرفہ فینومینن ہے، ایمان سے عمل، عمل سے ایمان. دوسرا راستہ صحبت اہل یقین، وہ لوگ جن کو یقین والے درجے کا ایمان حاصل ہے، ان کی صحبت اختیار کریں گے. یہ بالکل فزیکل فینومینن ہے. لیکن یہ دونوں جو ایمان ہیں، جو صرف عمل سے پیدا ہوا یا جو صرف صحبت سے پیدا ہوا، یہ ایمان جو ہے علی وجہ البصیرت ایمان نہیں ہوتے. اس میں ایمان کا جو فکر کا، تھاٹ کا حصہ ہے، شعور کا، وہ نہیں ہوتا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلائنڈ فیتھ. لیکن ایک وہ ایمان ہے جو شعور کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ ہے، علی وجہ البصیرت ہے. وہ در حقیقت قرآن مجید کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے کہ جس کے اندر شعور، کانشسنس اور فہم، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اس نشست سے ہمارے جس درس کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ حج کے آخری رکوع پر مشتمل ہے. تو پہلے ہم اس پورے رکوع کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کا ایک رواں ترجمہ، پھر اس کی ایک ایک آیت پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثل بیان کی جاتی ہے، ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا لہ، بس اس کو بڑی توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ ہستیاں کہ جنہیں تم پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ اس کے لیے جمع ہو کر زور لگا لیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کیا ہی کمزور ہے چاہنے والا بھی اور جسے چاہا جا رہا ہے وہ بھی. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کا اندازہ نہ کیا جیسا کہ اس کے اندازے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالی خود زبردست ہے اور قوت والا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور بالآخر تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کے دعوے دار ہو، ارکعوا،
رکوع کرو اللہ کے لیے، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو، وافعلوا الخیر، اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرو، جیسا کہ اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں رکھی ہے، تنگی نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جد امجد ابراہیم ہی کی ملت ہے، انہی کا طریقہ ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم، مسلمان، من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور اس میں بھی، اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تمہیں چن لیا ہے اس لیے تاکہ رسول تو گواہ بن جائیں تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بنو تمام نوع انسانی پر۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، وابستہ ہو جاؤ اللہ کے دامن کے ساتھ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حامی ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، کیا ہی اچھا ہے پشت پناہ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ تمہیدی طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ حج کا آخری رکوع ہے، اور قرآن حکیم کا جو عام اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو صورتیں ہیں ان کی ابتدائی آیات بہت جامع، بہت گمبھیر، اور آخری آیات بھی فواتح کہلاتی ہیں، وہ آیتیں جن سے کوئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یہ فواتح سورہ بقرہ ہے۔ خواتین کہلاتی ہیں وہ آیات جن پر کوئی سورت ختم ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا الی الآخر۔ نہایت عظیم دعا پر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ ابتدائی آیات بہت جامع، انتہائی آیات یا اختتامی آیات بہت جامع، یہی معاملہ سورہ آل عمران کا ہے۔ بعض صورتیں جو ہیں وہ ابرپٹلی شروع ہو جاتی ہیں بغیر کسی تمہید کے، لیکن اکثر صورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ابتدا میں تمہید بڑی شاندار، بہت جامع، اور پھر اختتام بھی اتنا ہی جامع اور شاندار۔ تو یہ سورہ حج کا جو اختتامی رکوع ہے 6 آیات پر مشتمل، یہ ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے، ایک خاص اعتبار سے۔ میں جب یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ اہم ترین آیت ہے، وہ کسی خاص پہلو سے اہم ترین آیت ہوتی ہے، ورنہ تو یہ قرآن مجید کا ہر لفظ اہم ترین ہے، لیکن یہ کہ مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف آیات مختلف صورتوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اہمیت، اور وہ اہم ترین کہلائی جا سکتی ہے اس موضوع میں۔ یہ جو اہم ترین ہیں 6 آیات، یہ اس اعتبار سے کہ ان میں دعوت قرآنی کا خلاصہ بیان کیا گیا، قرآن کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور اس دعوت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک دعوت عام ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ایک دعوت خاص ہے وہ اہل ایمان کے لیے۔ دعوت عام جو ہے وہ در حقیقت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو اس کی توحید کو، مانو اس کے صفات کمال کو، مانو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو حساب کتاب کو، مانو جزا و سزا کو، مانو جنت اور دوزخ کو، مانو فرشتوں کو، مانو وحی کو، مانو نبیوں کو، مانو رسولوں کو، مانو کتابوں کو۔ یہ دعوت ایمان ہے، مانو۔ اس لیے کہ جب تک کوئی شخص ان باتوں کو مانتا نہیں، اس کو کسی عمل کی طرف نہیں بلایا جا سکتا۔ آپ کسی سے کہیں بھائی نماز پڑھا کرو، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، آخرت کو مانتا ہی نہیں، قرآن کو مانتا ہی نہیں، تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو؟ نماز پڑھنے کی بات آپ اس سے کہیں گے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اس سے تو آپ کہیں گے کہ نماز پڑھو۔
تو دعوت عمل تو ہوگی ان کو جو ایمان کا دعویٰ کریں کہ ہاں ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا اللہ کو، اس کی توحید کو، بعث بعد الموت کو، عالم آخرہ کو، نبوت کو، رسالت کو ہم نے مان لیا۔ اچھا اب مان لیا تو اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ چنانچہ 4 آیتیں جو ہیں ان میں آغاز تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، دعوت عام پوری نوع انسانی کے لیے، کسے باشد۔ آخری 2 آیات میں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جنہوں نے مان لیا ہے، جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے ان حقائق کو، اب ان کو پھر حکم دیا گیا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اب دیکھیں کتنے فعل امر آ رہے ہیں، پہلے حصے میں فعل امر ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے فاستمعوا لہ، کہ لوگوں دیکھو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو اور کچھ نہیں۔ وہ دعوت عام ہے، اس کو سننے کے لیے صرف کہا جا رہا ہے توجہ سے سنو، دل لگا کر سنو، کان لگا کر سنو، بس کوئی فعل امر نہیں۔ اور آخری 2 آیتوں میں ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، کتنے فعل امر آ گئے۔ یہ کچھ کرنے کا حکم ہے، احکام ہے، اور یہ کن سے کیے جائیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ تیسری بات تمہیداً ایک اور بہت اہم ہے نوٹ کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا ہے، ٹائم اینڈ سپیس کا ایک خاص جو ہے حصہ اس میں نازل ہوا۔ سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک قرآن نازل ہوا، یہ زمانہ نزول ہے قرآن کا۔ نمبر 2، ایک خاص علاقے میں نازل ہوا ہے، حجاز میں نازل ہوا ہے۔ حجاز ہی میں مکہ بھی ہے، مکی صورتیں، مدینہ بھی ہے، مدنی صورتیں۔ پھر حجاز میں آپ کے سفر رہے، تبوک کی طرف گئے تو کچھ صورتیں نازل ہوئی، آیات نازل ہوئی۔ قرآن پورا حجاز میں نازل ہوا، تو گویا کہ ایک خاص ہے ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس وقت اور اس علاقے میں جو قوم آباد تھی، جو لوگ آباد تھے، وہ قرآن کے اولین مخاطب تھے۔ سب سے پہلے قرآن انہی سے خطاب کر سکتا تھا نا، ہندوؤں سے، چینیوں سے، رومیوں سے، ان سے تو خطاب نہیں ہو سکتا۔ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو اس خاص پیریڈ میں 610 سے 632 تک جبکہ قرآن نازل ہوا، اور اس خاص علاقے میں وہ حجاز کی پٹی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جو لوگ آباد تھے وہ اولین مخاطب تھے۔ اب ان کا ذہنی پس منظر کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے، ان کا معاشرہ کیا تھا، ان میں خرابیاں کیا تھیں؟ ظاہر بات ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ جلی انداز میں تو انہی چیزوں پر بحث ہوگی اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات ہوگی۔ وہ ان پڑھ قوم تھی، ان سے فلسفیانہ مسائل پر بحث کی جاتی تو یہ تکلیف مالا یطاق ہو جاتی، نہ ان کی سمجھ میں باتیں آتی۔ ہمیں تو جیسا کہ قرآن کا مقصد تھا انہیں موٹیویٹ کرنا ہے، انہیں تیار کرنا ہے، تو ان کے ذہن کی سطح سے قریب ہو کر بات کی جائے گی تبھی وہ موٹیویٹ ہوں گے، ورنہ ان کے سروں پر سے بات گزر جائے گی۔ دیکھیے جو عمومی دعوت ہے قرآن کی وہ دعوت ایمان، اس کے 3 اجزاء ہیں۔ ایمان باللہ، توحید کے ساتھ، یہ میں نے خاص طور پر کیوں کہا؟ ایمان باللہ تو سب کو حاصل تھا، بدترین مشرک جو ہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا، تو اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے خداؤں کو مانتے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا، ایتھیزم جسے آج کہا جا رہا ہے کہ خدا کا سرے سے انکار، وہ دنیا میں پہلے نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی ایتھیسٹ جو ہے اس نے در حقیقت مادے کو وہاں بٹھا دیا ہے، خدا بنا دیا ہے۔ خدا کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یا مادے کو خدا بنا لیں گے آپ، یا یہ کہ کسی اور ہستی کو خدا بنائیں گے۔ تو اللہ کو سب مانتے تھے، لہذا اللہ کو جو مانتے سب ہیں۔ اصل شے کیا ہے؟ اللہ کو توحید خالص کے ساتھ ماننا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ہے توحید، یہ ہے اخلاص۔ پھر نمبر 2 بات کیا بنواتا ہے قرآن؟ رسالت کو مانو کہ اللہ کے نمائندے انسانوں میں اللہ نے چن لیے، ان کو اپنا نمائندہ بنایا، ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا، انہیں مامور کیا وہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔
مانو اس کو کہ مرنے کے بعد ریزریکشن ہے، بعث بعد الموت ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، جنت اور دوزخ۔ تو پہلی 4 آیات میں ان 3 چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے، اور زیادہ جو ایمفیسس ہے 2 آیات جو ہیں وہ توحید کے بارے میں ہے۔ لیکن شرک کا ایک معاملہ وہ تھا جو اس معاشرے میں تھا، وہ کیا تھا؟ بت پرستی۔ بتوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کو دھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، دودھ سے دھو رہے ہیں، پانی سے دھو رہے ہیں، پھر دھون پی رہے ہیں، بت بنا رکھے عجیب عجیب شکلوں کے۔ یہ ہے عامیانہ شرک جو دنیا میں رہا ہے۔ پہلے تو اس پر تنقید کی گئی ایک ضرب المثل کے طور پر، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، دیکھو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے توجہ کے لیے، غور کے لیے، فاستمعوا لہ، تو اسے بڑی توجہ سے سنو، سرسری طور پر نہ سنو، کان دھر کر دل لگا کر سنو۔ یہ ذرا فرق نوٹ کر لیجئے، سمع یسمع کے معنی ہے سننا، اور استمع یستمع اس کے معنی کیا ہے؟ غور سے سننا۔ یہی لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اے لوگوں جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کی قرات ہو، قرآن کو پڑھا جائے تو پوری توجہ سے اس کو سنو اور خود خاموش رہو، تاکہ پوری کنسنٹریشن تمہاری قرآن کے سننے پر ہو جائے۔ تو استماع کا لفظ یہاں پر آیا کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم جو شرک کرتے ہو، تم جو بتوں کو پوجتے ہو، چومتے ہو، چاٹتے ہو، ان کے آگے نذرانے پیش کرتے ہو، بہت سے بتوں کے سامنے جو ہے قربانیاں دی جاتی تھی، بچوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر بچوں کی قربانی دی جاتی ہے دیوتاؤں کے سامنے، ہلاک کیے جاتے ہیں بچے، یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ کرو، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ ساری ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، پرارتھنا کر رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، چلا رہے ہو ان کے سامنے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہے چاہے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ قافیہ، فاستمعوا لہ ولو اجتمعوا لہ، یہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن کا میوزک ہے، غنا ہے قرآن کا۔ اس میں جو ایک صوتی آہنگ جو ہے قرآن مجید کی آیات کے اندر، ایک ملکوتی غنا ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حسن صوت سے قرآن کو مزین کرو۔ تمہیں اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو۔ ومن لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر بات فرمائی، فَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اتنے لاچار، اتنے بیچارے، تم حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھتے ہو، بتوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، اور اس پر مکھیاں بلبلا رہی ہیں، وہ بت تو مکھیوں کو ہٹانے کے پر قادر نہیں ہے۔ عام انسان بھی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے اس پر مکھیاں بلبلا رہی ہیں، ہٹائے گا، بھگائے گا مکھیوں۔ یہ تو اتنے لاچار ہیں، اتنے بیکار ہیں، نہ ان میں جنبش ہے، نہ ان میں سماعت ہے، نہ ان میں بصارت ہے، نہ ان میں کوئی طاقت ہے، نہ خیر کی ہے نہ شر کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کن کو پوج رہے ہو تم؟ یہ ہے ان کے اندر ایک انٹروسپیکشن کہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، کس کو پوج رہے ہو؟ اب ذرا غور کیجئے، یہی جو مثال الفاظ میں یہاں بیان کی گئی ہے وہی حضرت ابراہیم نے عمل میں کر کے دکھائی تھی۔ جب سب لوگ شہر سے باہر نکل کر چلے گئے، بت خانہ خالی تھا، شہر خالی تھا، آپ یہ کہہ کر رہ گئے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ باہر جا سکتا۔ کوئی ہوگی پوجا جو ہوتی ہے خاص، کھلے میدان میں جا کر پوجا ہندو بھی کرتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی خاص پوجا ہوگی جس کے لیے سب چلے گئے، شہر خالی، بت خانہ خالی۔ یہ گھس گئے، تیشہ ہاتھ میں پکڑا، سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن جو بڑا بت تھا اسے رہنے دیا، اور جو تیشہ تھا جس سے سب کو توڑا تھا وہ اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ اب آپ سوچئے کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی جب لوگ واپس آئے، انہوں نے اپنے معبودوں کا حال دیکھا، تو وہ لوگ چیخے چلائے، کیا ہوا، کس نے کیا؟
کسی نے کہا ہاں ایک نوجوان ابراہیم ہے وہ ذکر کیا کرتا تھا کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو، سب غلط ہے۔ اچھا لاؤ اسے بلاؤ، حاضر کرو۔ آئے حضرت ابراہیم، کیا تم نے ان کو توڑا ہے؟ اس نے توڑا ہوگا جو کھڑا ہوا ہے، جس کے کندھے کے اوپر جو ہے یہ تیشہ بھی موجود ہے، جسے آپ کہتے ہیں آلہ واردات، وہ آلہ واردات بھی برآمد ہو رہا ہے اس کے پاس، اور یہ کھڑا ہوا ہے، باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا بتا رہا ہے؟ پوچھو اس سے۔ کہ ابراہیم تم جانتے ہو نہ یہ سنتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا تف ہے تم پر کہ تم ان کو پوچھتے ہو، افل لکم وما تعبدون۔ ایک دفعہ جو آنکھیں کھل گئی ان کی، فرجعوا الی انفسہم، اب انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اور کہا انکم انتم الظالمون، ظالم تو تم ہی ہو، غلط راستے پر تم ہی ہو۔ ابراہیم تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تو تم نے خود تراشیدم پرستم شکستم، تم خود ہی تراشتے ہو، خود ہی ان کو پرستش کرتے ہو، اور پھر بوسیدہ ہو جائے تو پھینک دیتے ہو اور تراش دیتے ہو۔ یہ تمہارے ہاتھ کے تراشے ہوئے ہیں۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بنتا افتاد در بندے ذکر۔ بڑا عمدہ شعر کہا اقبال نے کہ بت کہتا ہے اپنے بت پرست سے یا بت تراش سے، مرا بر صورت خویش آفریدی، اے بت تراش تو خدا بنانے چلا تھا، تو نے اپنی ہی صورت میں مجھے بنا دیا، تیری دو آنکھیں میری بنا دی، تیری ناک میری ناک بنا دی، میرے دو ہاتھ بنا دیے، تم نے تو مجھے اپنی صورت پر بنایا۔ مرا بر صورت خویش آفریدم، برون خویش تن آخر چہ دیدم، اپنے وجود سے باہر تمہیں کوئی شے نظر آئی؟ کیا دیکھا تم نے؟ تو یہ معاملہ ہے کہ بت بنایا، تراشا۔ اچھا یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ ہے فلسفیانہ اعتراض۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے صدر بھی رہے، بہت بڑے فلسفی تھے، علامہ اقبال کے ہم عصر تھے، اور جو مسلمانوں میں عظیم ترین فلسفی علامہ اقبال تھے تو ہندوؤں میں عظیم ترین فلسفی رادھا کرشنن تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ علامہ کی عمر 61 برس ہوئی اور ان کی 90 سے اوپر ہوئی ہے، تو وہ بہت عرصے تک زندہ رہے۔ تو انہوں نے جو ہسٹری آف انڈین فلسفی لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے، بلکہ بت کو تو ہم اپنے میڈیٹیشن کے لیے ایک ذریعہ بناتے ہیں، توجہ کے لیے، مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں، تاکہ کنسنٹریٹ کریں اس کے اوپر، دھیان لگائیں۔ دھیان، گیان اور دھیان دو چیزیں ہندی میں ہیں۔ گیان از معرفت، نالج، گنوسس، اور دھیان میڈیٹیٹ کرنا، توجہ لگانا۔ تو یہ ہم میڈیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے نشانی بنا دی ہے، یہ فلاں دیوی کی مورتی ہے، اس پر توجہ ہم لگاتے ہیں، تو در حقیقت اس مورتی کو نہیں پوج رہے ہوتے بلکہ اس دیوی کو پوج رہے ہوتے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ صرف ایک فلسفی کہہ رہا ہے۔ عوام کے نزدیک وہی بت بن جاتے ہیں ان کے معبود، اسی لیے انہیں دھوتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، انہیں چاٹتے ہیں، صرف توجہ تو نہیں کرتے نا، بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں، ان کو دھو کر ان کا دھون پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت عوامی سطح پر تو وہی معبود بن جاتے ہیں۔ تو قرآن نے سب سے پہلے اسی عوامی سطح پر گفتگو کی اور ان کی آنکھیں کھولی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، بڑی توجہ سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہیں چاہے وہ سب جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ، وہ جو جلی بات آئی جو اس وقت کے لوگوں کا جو شرک تھا اس کے حوالے سے۔ اب ایک تین الفاظ آئے ہیں اس آیت میں آخری، اور یہ عظیم ترین فلسفے کا خزانہ ہے، ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی مطلوب بھی، چاہنے والا بھی اور جسے چاہا جا رہا ہے وہ بھی۔ یہ ہے ایک فلسفیانہ اصطلاح جو کہ یوں سمجھئے کہ جو 20ویں صدی کے علامہ اقبال کو یا پھر ان کے شارح ڈاکٹر رفیع الدین جنہوں نے کہ فلسفہ خودی کی شرح کی ہے فلسفیانہ اصطلاحات کے اندر، تو یہ ہے ایک بہت بڑا فلسفہ، ضعف الطالب والمطلوب۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ آپ اگلی نشست میں ہوگی۔ مشفق متعطف عاطف
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اس آیہ مبارکہ کا اکثر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آخری ٹکڑا ہے، ضعف الطالب والمطلوب۔ تین الفاظ ہیں، ضعف ضعیف ہم اردو میں بولتے ہیں، یہ اس کی فعل کی شکل ہے، بہت کمزور، لاغر، بہت لاچار ہے۔ الطالب طلب کرنے والا، چاہنے والا، والمطلوب اور جس کو چاہا جا رہا ہے، جو میں مطلوب ہے۔ اب اس فلسفے کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک عظیم فلسفہ مثمر ہے، اس کو میں چند تمہیدوں کے ساتھ بیان کروں گا۔ دیکھیے، نمبر ایک، ہر باشعور انسان کا زندگی میں کوئی نصب العین ہوتا ہے، کوئی آدرش ہوتا ہے، کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس نصب العین کے لیے اپنے آدرش ہندی کا لفظ ہے، آدرش نصب العین، نصب العین کے لیے انگریزی میں آئیڈیل، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی آدرش نہیں، کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، تو وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ آپ اس کو یوز کر لیں۔ قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر کہا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب نمبر دو بات سنیے، آئیڈیل گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، بڑھیا بھی ہو سکتا ہے، ادنا بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، نیچے کا بھی ہو سکتا ہے، اوپر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا سب سے گھٹیا آئیڈیل کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنا مفاد، اپنا علو، گویا کہ اس کا آئیڈیل اپنی ذات ہے۔ ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ عزت، ذات کے لیے زیادہ سے زیادہ اقتدار، یہ حاصل کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے، یہ بھی ایک نصب العین ہے۔ یہ گویا کہ انسان اپنی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے، شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ انسان کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، دغاباز ہوگا، دھوکہ دے گا، بائی ہک اور بائی کروک یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقصد ہے دنیا میں سربلندی، جیسے کہ سورہ قصص کے آخر میں کہا گیا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ زمین میں بلندی حاصل کرنا، اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیوں اونچا ہے، میں کیوں نہ اونچا ہو جاؤں؟ تو اپنی حریم ذات ہی کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو اس آئیڈیل پر ہے وہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ دولت مطلوب بن گئی، مقصود بن گئی، تو بائی ہک اور بائی کروک، بائی حلال اور بائی حرام، بائی جائز اور بائی ناجائز، اس لیے کہ مقصود ہے۔ لہذا گھٹیا ترین آئیڈیل ہے انسان کا اپنا نفس، گھٹیا ترین، اور اس سے پست ترین اخلاق، رذائل اخلاق اس سے وجود میں آئے۔ اس سے اوپر ایک اور ہے، اور وہ ہے کسی نظریے پر انسان کی نگاہ جم جائے۔ نظریہ کہ انسان کی فلاح کمیونزم میں ہے، ظلم کا خاتمہ کمیونزم میں ہوگا، لہذا اس کمیونزم کے لیے، اس کو فروغ کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے مان لیا ہے انہیں آرگنائز کر رہے ہیں، سیلز بن رہے ہیں۔ پھر ایک جد و جہد ہو رہی ہے، کشمکش ہو رہی ہے، زہر کے خلاف جد و جہد ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک تصور، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے۔ ایک تصور ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ کمیونزم جو ہے ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو اپنا آئیڈیل بنا کر اور پھر جد و جہد اور محنت اور قربانیاں اور اثار سب کچھ۔ اب ایک ہی ربائے تو دشمن ہے، اس کا تو پیٹ پھاڑیں گے ہم، لہٰذا وہ محبت اس کی پوری یونیورسل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو جس نے آئیڈیل بنا لیا، اللہ
منزل ماں کبریاست، میری منزل، میرا آئیڈیل، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا محبوب حقیقی اللہ ہے. یہ ہے ہائیسٹ آئیڈیل. اور جو شخص اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اپنا مقصود بنا لے، اپنا مطلوب بنا لے، اپنا محبوب بنا لے، وہ در حقیقت بلند ترین کردار ہوگا. اور اس کی مکمل مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے. نصب العین وہی ہوتا ہے جہاں پہ نگاہ جمی ہوئی ہے. اس حوالے سے سمجھیے. اسی لیے علامہ اقبال نے دیکھیے کہ وطن کو بھی خدا قرار دیا ہے. وطن پرستی، نفس پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، انسانیت پرستی، نظریہ پرستی اور خدا پرستی. یہ ٹاپ پر ہے. منزل ماں کبریاست، در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداد کمند آور، اے ہمت مردانہ اپنے کمند اتنی اونچی ڈالو کہ اللہ کی ذات پر جائے. پھر اللہ کی ذات، پھر اس کمند کے ذریعے سے سیر اللہ، تقرب اللہ، رفتہ رفتہ اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اگرچہ وہ آیت سجدہ ہے، جا کر ایک سجدہ کر لیجئے گا، جو سورۃ العلق جو ہے وہ ختم ہوتی ہے فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، بس سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یہ سجدہ کرنا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے. وَاقْتَرِبْ، قریب ہو جاؤ. اس لیے حضور نے فرمایا ہے ان اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود. انسان جو اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اپنی انا ختم کر دی، اپنی انا مٹی میں ملا دی، پیشانی اللہ کے سامنے خاک پر رکھ دی. بس یہ گویا کہ جو یہ انا ہی جو ہے ہماری، یہی تو ہے در حقیقت جو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہے. اس انانیت کا امکان ختم ہوا تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا بہت قرب ہے. یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب. گھٹیا آدرش ہوگا تو گھٹیا ہی شخصیت وجود میں آئے گی. اگر اعلیٰ آدرش ہوگا تو بلندتر شخصیت وجود میں آئے گی. آدرش، نصب العین، مقصود، مطلوب، محبوب حقیقی اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اپنی ذات بھی ہو سکتا ہے. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو، اپنی ہی حریم ذات کا جو ہے طواف ہو رہا ہے، اس سے اوپر ہے ہی نہیں، نگاہ ہی نہیں. اس سے ذرا اوپر ہوئے وطن پرست، قوم پرست. اس سے ذرا اوپر ہوئے انسان پرست، انسان دوست. اس سے ذرا اوپر ہوئے ایک نظریہ، تصور، ایک تصور کے حسن مبہم پر کیسے ہستی لٹائی جاتی ہے، زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے. ترک آرزو، یہ آرزو وہی ہے نصب العین. میں نے شروع میں کیا عرض کیا تھا؟ جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں وہ تو حیوان ہے. کم سے کم وہ شخص بھی جس نے اپنے نفس کو اپنا نصب العین اور مطلوب بنایا وہ بھی انسان تو ہے، گھٹیا ہے، بہت گھٹیا انسان ہے، لیکن وہ حیوان نہیں ہے. جس شخص کا کوئی نصب العین ہے ہی نہیں وہ تو پیور انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے. قرآن مجید میں سورہ ملک میں کہا گیا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک شخص اوندے منہ اپنے پیٹ کے بل جو ہے گھسٹ رہا ہے، اسے کیا نظر آئے گا منزل کہاں ہے، جانا کدھر ہے؟ ہم اپنے بطن اور فرج کے تقاضوں کی بنیاد پر زندہ ہیں. انسٹنکٹس ہے جو اینیمل انسٹنکٹس ہے، پیٹ کھانے کو مانتا ہے، اور ہمارے اندر پروکریشن کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے جنس کا، شہوت کا جذبہ رکھ دیا گیا، اسی کے لیے اندر زندگی لگا رکھے. اس میں بھی کوئی امنگ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی ہوشے اٹھنے کی خواہش نہیں ہے. بس میں کہا کرتا ہوں وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے، زندگی انہیں گزارتی ہے. لیکن یہ کہ وہ زندگی گزارنا، وہ تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی آئیڈیل، کوئی ہائر جو آپ کا ایک مقصود و مطلوب ہو. اسی لیے دیکھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا عامیانہ مفہوم کیا ہے؟ عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. یہ ہے عامیانہ تصور. اس کا بلند تصور کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی محبوب نہ رہ جائے. بھائی مانا مستقل بھی ذات محبوب نہ ہو، اللہ کی محبت کے تابع محبوب ہو، کوئی حرج نہیں ہے. محبوب حقیقی، محبوب اصلی صرف اللہ. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ.
یہ ہے در حقیقت اصل توحید، توحید کا لب لباب۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا معبود کون ہے۔ مشفق متعطف متعطف۔ میں کہا کرتا ہوں وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے، زندگی انہیں گزارتی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ زندگی گزارنا، وہ تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی آئیڈیل، کوئی ہائر جو آپ کا ایک مقصود و مطلوب ہو۔ اسی لیے دیکھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا عامیانہ مفہوم کیا ہے؟ عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، یہ ہے عامیانہ تصور۔ اس کا بلند تصور کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہ رہ جائے، بئی معنی مستقل بھی ذات محبوب نہ ہو، اللہ کی محبت کے تابع محبوب ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ محبوب حقیقی، محبوب اصلی صرف اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ یہ ہے در حقیقت اصل توحید، توحید کا لب لباب۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا معبود کون ہے۔ در حقیقت یہ جو طلب ہے انسان میں، کسی سے محبت کرے، کسی کو آئیڈیل بنائے، کسی کے لیے قربانی دے، کسی مقصد کے لیے بھوکا رہے، کسی مقصد کے لیے جان دے دے۔ آپ سوچئے کمیونسٹوں نے جانے نہیں دیے، اور انقلاب لانے والے جانے نہیں دیتے، اور جاپانی جو ہے وہ اپنے شہنشاہ جس کو وہ دیوتا سمجھتے تھے، اس کی خوشنودی کے لیے بم میں بیٹھ کر جاتے تھے، بم کو سٹیئر کرتے ہوئے لے کر جاتے تھے تاکہ بحری جہاز کی جو چمنی ہوتی ہے اس میں اتریں۔ جب اس میں اتریں گے تو آپ سوچئے جب اس چمنی کے اندر جا کر بھٹی جو جل رہی ہے اس کے اندر جب وہ بم پھٹے گا تو جہاز کے جو ٹکڑے ہوں گے وہ تو ہوں گے، پہلے تو اس کا ایک ایک چیتھڑا ہو جائے گا، بٹ ہی از ڈوئنگ اٹ for the sake of his nation, for the sake of his country, for the sake of his emperor، جو کہ دیوتا ہے، سورج کی اولاد ہے یا چاند کی اولاد ہے، جو بھی کچھ ہے۔ یہ سارا انسان کرتا ہے کہ یہ جو حیات ارضی ہے، حیات ارضی، اس کا وجود اور اس کی سسٹیننس سورج کے اوپر مبنی ہے، سارا وجود۔ یہ جو آپ جلاتے ہیں، لکڑی جلا کر آپ نے آگ بنا لی، یہ کہاں سے آئی انرجی اس کے اندر؟ یہ سولر انرجی ہے، سولر انرجی ہے جو فوٹو سنتھیسس کے ذریعے سے اس کے پتوں کے اندر جو فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ اس انرجی کو کنورٹ کرتا ہے، اس سے وہ لکڑی بنتی ہے، وہ لکڑی سٹور ہے اس انرجی کا، اسے جلاتے ہیں انرجی نکال لیتے۔ یہ سارا معاملہ سوچتے۔ لہذا جیسے حضرت ابراہیم کی بات آتی ہے سورہ انعام میں، انہوں نے اپنی قوم کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے، شاہ پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، تو ستارہ پرستی کی جو ہے بے بنیاد ہونا، ان کا اچھا یہ ستارہ یہ بڑا روشن ہے، بہت روشن ہے، شاید یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، انی لا احب العافلین، یہ تو ڈوب گیا، ختم ہو گیا، اس کا وجود جو ہے مستقل نہیں ہے۔ پھر چاند نمودار ہوا، یہ بڑا روشن ہے، بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہے، تم نے اس کو رب سمجھا ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ بھائی میں تو دیکھیے، میں تو اس کو ڈوبنے والے کو تو میں نہیں پوچھ سکتا۔ پھر جب سورج بڑا ہو، یہ بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، بہت روشن ہے، شاید یہ ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، پھر کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے ان سباب کو چھوڑ دیا، ریجیکٹ کر دیا، میں نے تو اپنی توجہ کو، اپنے چہرے کو مرکوز کر لیا اس ذات پر جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ وہ لم یزل ولا یزال ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ذات نہیں تھی، اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ نہیں ہو، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب اگر کمند جو ہے عقل کی کمند، عقل جو ہے اپنا آئیڈیل مقرر کرتی ہے، یہ ہمارا فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے جو اپنا مقصد معین کرتی ہے۔ میرا مقصد میری ذات ہے، ظاہر بات ہے اسی کے مطابق آپ کی کمند یہیں اٹک کر رہ گئی ہے تو یہیں تک چڑھیں گے، آپ اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ ہاں اگر آپ کی کمند وطن پر لگ گئی، اب وطن معبود ہو گیا، آپ نے اللہ کی جگہ وطن کو رکھ لیا ہے۔ اب پہلے شخص نے اللہ کی جگہ نفس کو رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش سے نفس کو بنا لیا ہے؟ یہ وہ لوسٹ لیول، ان کا معبود نفس ہے، یہ نفس کو پوج رہے ہیں، نفس کے پجاری ہیں، نفس کے بندے ہیں۔ اس سے آگے آئے وطن، تو علامہ اقبال نے جو وطنیت پر نظم لکھی ہے باغ درا کے اندر، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ ہے، اس حوالے سے نوٹ کیجئے۔ یا پھر اوپر انسانیت، وہ بہت کم لوگ ہیں جو انسان دوست، وہ ایک ادبی شے ہے لیکن میں نے اس کو بھی شمار کر دیا ہے۔ آئیڈیل البتہ ہوتا ہے، کمیونزم اس کی مثال ہے، نظریہ عدل کے لیے، انصاف کے لیے، ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے، امیر اور غریب کا فرق ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، آگ اور خون کے دریاؤں میں سے گزر کر انقلاب لائے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا پرستار، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ ہے توحید اعلیٰ ترین فلسفیانہ سطح پر، جو ایسنس ہے توحید کا، ایسنس۔ آپ کا مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، آپ کا مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ، اللہ کی رضا، یرجون لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملاقات، یہی سب سے بڑی آرزو ہو جائے، سب سے بڑی آرزو۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے مطمئن رہے، وہ وقت آ کر رہے گا تمہاری رب سے ملاقات ہو، ملاقوہ، وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ ملاقات کریں۔ یہ محبت اللہ کی، جس کے لیے فرمایا ایک حدیث میں، جو 7 قسم کے انسان ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تخلیے میں، علیحدگی میں، خاموشی سے جب وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ اللہ کا ہجر ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ اللہ سے ہمارے ایک ہجر کا ذریعہ، پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے اور رب کے درمیان، غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا حضور پر کہ جو کیفیت تھی، اللہم فی الرفیق الاعلی، بس اب مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، رفیق اعلی اللہ تعالی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اب تو بس یہ جو بھی، حالانکہ حضور کے لیے تو اس دنیاوی زندگی میں بھی حضوری ہی حضوری تھی۔ آپ فرماتے ہیں وہ یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے، اس لیے کہ جب آپ روزے رکھتے تھے، 2 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ، کہ شام کو افطار نہیں کیا، بلکہ وہی روزہ رات میں بھی چل رہا ہے، پھر اگلے دن شروع ہو گیا، وہ روزہ چل رہا ہے 2 دن 3 دن، اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ صحابہ کو آپ نے سختی سے روک دیا، مت، ہرگز نہیں۔ جب انہوں نے کہا حضور آپ کرتے ہیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اب وہ کیا کھانا ہے، کیا پلانا ہے، وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ تعلق، اللہم فی الرفیق الاعلی، اب تو اللہ تعالیٰ ہی سے بس، جو رفیق ہے، بلند رفیق۔ اسی لیے کہا اقبال نے، نشان مرد مومن باتو گویم، جو مر گائے تبسم بر لبے اوست۔ مرد مومن کی نشانی یہی ہے کہ جب موت آتا ہے اس کے چہرے پر تبسم ہوتا۔ تو ایک آیت میں آپ نے دیکھا کہ جو اس دور کا خاص ماحول کا شرک تھا، اس کی بھی نفی آ گئی، اور پھر اصول بتا دیا گیا شرک کس کو کہتے ہیں۔ محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ رہے۔ اگر دولت کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے تو آپ دولت کے پجاری ہیں، اللہ کے پجاری نہیں ہیں۔ نام آپ کا عبد الرحمن ہوگا لیکن آپ عبد الدرہم ہیں، عبد الدینار ہیں، آپ اللہ کے پجاری نہیں ہیں بلکہ آپ در حقیقت دولت کے پجاری۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی اصل حقیقت سے آشنا اور اس کی لذت سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر